والزیتونی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے۔ یہ یہاں تک ہو چکا تھا کہ زیتون اور انجیر کی قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی اور مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائی، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ آگے ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے کمتر۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدعمالیاں اس سے مراد ہیں، یعنی انسان کو سب سے اچھا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان جو بدعمالیاں کرتا ہے، جھوٹ اور زنا، شراب اور شرک، اور یہ جو تہذیب سے عاری حرکتیں اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے بجائے اسفل المخلوقات بن جاتا ہے۔ یعنی پھر جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آئے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور میں اگر تہذیب نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے تو وہ تو بیچارے میں جان کر تھوڑی کیا اس نے، اس کو تو اللہ نے ایسے ہی بنا دیا، لیکن انسان کو بنایا کیا تھا، بن کیا گیا، تو پھر وہ کیا ہے کہ سب سے گھٹیا ترین مقام پھر کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے۔ تو صرف سوٹ بوٹ سے، ٹائی سے اور یہ ظاہری جو ہے نا حلیے سے انسان کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو لوٹا دیا بدترین مقام میں۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو وہ اس سے مستثنی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہی رہتے ہیں، وہ سب سے افضل اور برتر ہی رہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ اصطلاحی ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو بھی ایمان کی ڈیفینیشن ہے قرآن مجید نے جس کو بیان کیا ہے۔ ایمان ویسے تو کسی بھی چیز پہ ایمان لانے کو کہتے ہیں، مگر وہ ایمان تو ہندو بھی لاتے ہیں اور سکھ بھی لاتے ہیں، یہودی بھی لاتے ہیں، عیسائی بھی لاتے ہیں، یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہ ایمان ہے جس کو اللہ ایمان کہتا ہے، اور وہ ہے توحید پرست ہونا اور دین کے جو بیسک اور ضروری مسائل ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ تو ایمان یعنی اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو طور سینین کی بھی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ طور سینین جو ہے نا، طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں، یہ کوہ طور کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے لیے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو کیونکہ وہ جگہ بھی منبع اور مرکز ہے جہاں سے ہدایت پھیلی ہے تورات کی شکل میں کوہ طور پر، تو مکہ بھی منبع اور مرکز ہے۔ تو دو قسمیں اللہ نے اٹھائیں، مادی چیزوں کی اور دو روحانی چیزوں کی۔ تو کوہ طور بھی جو ہے نا وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور وہاں سے بھی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس لیے یہ دو قسمیں روحانی ہو گئیں، دو جسمانی ہو گئیں۔ تو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو طور سینین کا بھی یہی مقصد ہے کہ روحانی وہاں سے تربیت انسان کو ملی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو کیا مطلب؟ جنہوں نے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لیا اور اپنے عمل کو بھی درست کر لیا، تو وہ اس سے مستثنی ہیں، وہ اپنے اسی مقام پر ہیں۔ اور آگے فرمایا فلہم، تو پس ان کے لیے ہے اجر، ایسا اجر غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین بنایا، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب سے کمتر حالت میں۔ اس سے مراد ہے بڑھاپا انسان کا، کہ سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا، لیکن